بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اچھے کام ہو رہے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے, اور جہاں پر کوئی مسئلہ مسائل ہے, پرابلم ہے, تو اس پر ہم کوشچن مارک بھی لگاتے ہیں. اور میرے پروگرام کا مقصد کبھی سے بھی یہ نہیں رہا کہ کوئی ون سائیڈڈ ہو یا پھر ایک ہی سائڈ پہ ہم کھیلتے رہیں. اگر کسی کا مطلب ایجنڈا سیٹنگ نہیں ہوتی, بلکہ جو ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے اس کو دکھایا جائے. اور میری پرسنلی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بات کی جائے. گورنمنٹ کچھ اچھا کر رہی ہے, ہمارے ادارے کچھ اچھے کر رہے ہیں, تو میں ہمارے جو گیسٹ موجود ہوتے ہیں سم ٹائم ان سے کھری بھی سن لیتی ہوں, لیکن میں اپنے پوائنٹ آف ویو پہ قائم رہتی ہوں کہ بھائی یہ اچھا ہو رہا ہے تو اس کو آن کریں, اور جہاں پہ پرابلم آئے گی اس کو ہم ایڈریس کریں گے, کوشش کریں گے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. اب لیسکو کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو لیسکو میں جو اچھا ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کرنا ضروری ہے. یقین ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے بہت سارا کچھ خراب بھی ہو رہا ہے, لیکن جو ٹھیک ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے تو ہی ہمارے ادارے جو ہیں وہ پازیٹیو فیڈ بیک لیں گے اور مزید اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ جو انجینئر محمد رمضان بٹ صاحب ہیں جو لیسکو چیف ہیں, ان کی قیادت میں لیسکو بہت ساری جو ہے وہ ترقی کے کام بھی کر رہا ہے. اب وہ کیا کیا کر رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 2025 سے 2026 میں جو سالانہ کارکردگی ہے لیسکو کی وہ سامنے آئی ہے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ریکوری کی شرح 101.4% تک پہنچ گئی ہے. یعنی پہلے جو 138 ارب روپے کی مالی بچت بھی حاصل کی ہے لیسکو نے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں وہ 4.38% ان میں کمی ہو گئی ہے, اور نقصانات کی شرح بھی کم ہوئی ہے 16.80%. 12.40 رہ گئی ہے, یہ 16 سے کم ہو کر. اب اس سارے معاملے پہ جاوید صاحب جو ہے وہ مسلسل مسکرائے جا رہے ہیں, کیونکہ آج پھر جو اچھا کام ہوگا جب میں بات کرتی ہوں تو یہ پھر مجھے بھی تنقید کا نشانہ بنا جاتا ہے. اب بھی مسکرائے جا رہے ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب, خوش آمدید آپ کو. وعلیکم السلام. سر کچھ اچھی رپورٹ آئی ہے لیسکو کی سالانہ کارکردگی, کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیں جی, اس پہ میں نے بھی تحقیق کی ہے. پہلا پروگرام جو ہم نے کیا تھا اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ گندم میں گن بھی پس جاتا ہے, تو اس پہ میں نے بھی کئی دوستوں سے رابطہ کیا, لیکن اس میں اچھی رپورٹ ہے. مور لگاتا ہوں آپ کی رپورٹ پر کہ کلیپ فار یو. اگر جاوید صاحب ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں کوئی اچھی بات کر رہی ہوں اور کسی کی سائیڈ لے رہی ہوں اور جاوید صاحب لے رہے ہیں, اس کا مطلب واقعی کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کی ریسرچ بڑی کمال ہے. اچھا, میں اس پہ مہر لگاتا ہوں. میں نے 10 پوائنٹس پہ بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور 10 پوائنٹ جو ہیں میں نے 14 پوائنٹس پہ آج ریسرچ کیا رمضان بٹ صاحب کو. ٹھیک, ان کو ٹوٹل لیسکو چیف بنے ہوئے آج ہو گئے ہیں 14 ماہ 3 دن 36 گھنٹے. ٹھیک ہے, اور اس دوران جو انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو انہیں خراج تحسین بھی پیش کروں گا, اور یہ بھی کہوں گا کہ جو گندی مچھلیاں بٹ صاحب رہ گئی ہیں چاند ایک, ان کو بھی مرغے بنائیں. ہاں بالکل نکالنا چاہیے تاکہ ادارے ہمارے کو جو ہے وہ فائدہ ہو سکے. اب میں سمجھتا ہوں کہ بٹ صاحب نے اپنے 14 ماہ کے دوران جو سب سے بڑا اچھا کام کیا ہے میری ریسرچ کے مطابق, وہ انہوں نے عام صارف کو تو فائدہ پہنچایا. ٹھیک ہے, ان کی لیسکو میں عزت نفس جو مجروح ہوتی تھی اس کو عزت میں بدلا. اچھا, اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کمرشل میٹروں کی دنیا میں ان کی تنصیب میں جو بہتری لائے ہیں, ان کے آنے سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ کمرشل اور انڈسٹریل میٹر جو ہیں وہ کروڑوں میں بکتے تھے. ایک میٹر ہوتا ہے B3 اور 4, ٹھیک ہے, جس میں ہر میٹر پہ کروڑوں روپیہ سپیڈ منی کے نام پہ لیا جاتا تھا. یہ سلسلہ رمضان بٹ صاحب نے آتے ہی بند کروایا. اچھا, اور اب یہ ہو رہا ہے میری ریسرچ کے مطابق کہ وہ جو صنعت کار تھے ان سے یہ جو پیسے کک بیکس کی صورت میں لیے جاتے تھے, سپیڈ منی کے آپ کا کام جلدی ہو جائے گا, تو اس پہ انہوں نے پورا کا پورا طاقت سے اس پہ انہوں نے ایسا تھم لگایا بلکہ پتھر لگا دیا اور وہ سلسلہ بند کر. اچھا جاوید اقبال صاحب, سم ٹائم ایسا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ میں روڈ شو بھی کرتی رہی ہوں, لیسکو جانا, اداروں میں جانا, اور نیچے والا جو عملہ ہے نا کہیں خرابیاں چل رہی ہوتی ہیں, اندر کھاتے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, اور بدنام جو ہے وہ اوپر والے ہو جاتے ہیں. جی ایسے ہی, کیونکہ آبویسلی کوشچن مارک ہم جیسے آپ جیسے بیٹھیں گے تو ہم اداروں کے سربراہان کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں.
اب دیکھیں یہ آپ کی بات سچ ہے، بٹ صاحب نچلے حصے تک پہنچے ہیں. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 14 کاموں پہ میں نے ریسرچ کی، اچھا، جن میں سے 11 کام بٹ صاحب کر سکے ہیں اب تک، اور وہ بڑے کمال کے ہیں. اچھا، نمبر 1 کیا کیا ہے، میں لکھ کے لایا ہوں. اچھا جی. پہلا کام تو یہ تھا کہ بٹ صاحب نے جب چارے سنبھالا 8 اپریل 2025 کو، تو ان کو ورثے میں ملے 43,009 بڑے مگرمچھ نادہندگان. ان سے انہوں نے وصولیاں کی، صحیح، اور وصولیاں کی تقریباً کوئی 5.6 ارب روپے کی. یہ لیسکو کا وہ پیسہ تھا جو ڈوبا ہوا تھا، اور یہ کوئی بٹ ہی نکلوا سکتا تھا. صحیح، انہوں نے اللہ کے فضل سے وہ نکلوایا. صحیح. اب 13 کام میں ان کے آپ کو گنوا رہا ہوں، اور آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. 13 کام گنوائیں گے اور میرے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. ایسا بھی کوئی آفیسر ہے، ایسا بھی کوئی لیسکو کا چیف آیا جن کا نام رمضان بٹ ہے، انہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر یہ کام کیے. صحیح. اب ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 100% دیانتدار، اماندار آدمی ہے، اور یہ نہ کہیں کہ میرے ہمسائے ہیں. اچھا، وہ شکرگار سے ہیں، میں ناروال سے ہوں، تو یہ نہ کہیں کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. میں بڑی اچھا جاوید صاحب مشکل سے تعریف کرتے ہیں ویسے. موسٹلی تو انہوں نے سارے سرکاری اداروں کے پیچھے جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا لٹ لے کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اٹ مینس کہ انہوں نے ریسرچ کی ہے، کچھ نہ کچھ نکال کے لائے ہیں کہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی رپورٹ ہونا چاہیے. اچھا، دوسرے نمبر پہ یہ انہوں نے لیسکو کا وقار بلند کیا ہے. اچھا. اور تیسرے نمبر پہ یہ پہلے لیسکو چیف ہیں، میں نے بہت سے چیف دیکھے ہیں کہ جو اپنے ادارے کے ساتھ وفادار ہیں. صحیح، یہ لکھی پڑی بات کر رہا ہوں. اور یہ لیسکو کا ان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے مجاہد چٹھا، وہ بھی یہ تسلیم کرتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اب آگے چلیں. ہی از ڈوئنگ گڈ، اچھا کام ہو، اچھا کام کر رہا ہے. میں نے ان سے بھی بات کی. اب میرے یہ 13 کام سن لیں ذرا. سنائیں. پھر آپ ناراض ہو جاتی ہیں. نہیں. بجلی چوروں کے خلاف انہوں نے 100% مؤثر اور کامیاب آپریشن کیے. ٹھیک ہے. اور بجلی چوروں سے انہوں نے بڑی حد تک وصولیاں کی. اور پہلی مرتبہ رمضان بٹ صاحب چیف آف لیسکو کے دور میں جو 100 کے قریب سہولت کار تھے بجلی چوروں کے، ان کے خلاف مقدمات ہوئے، ان کو نوکریوں سے فارغ کیا. یہ بٹ صاحب کا ترا امتیاز ہے. اچھا، میرے پاس جو جاوید صاحب میرے پاس جو رپورٹ ہے نا وہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ 1,74,000 سے زائد مشتبہ کیسز ہیں جن کی نشاندہی کی ہے. 51,995 مقدمات درج کروائے گئے ہیں، اور یہ بہت بڑا نمبر ہے. 51,000 تقریباً کوئی 52,000 ہی بن جاتے ہیں 995. جبکہ 33,000 سے زائد جو ہیں وہ FIRs بھی درج کرائی گئی ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ہاتھ نہیں آنا تو پھر زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی، چھوڑا نہیں جائے گا. سدرا اس پہ میں ایگری کرتا ہوں. اور اس سے جو سب سے بڑی بات ہے نا لیسکو میں جو 14 ماہ میں ہوئی ہے، صحیح، وہ پہلی مرتبہ بٹ صاحب چونکہ رینکر تھے، ایس ڈی او سے اوپر آئے ہیں، لیسکو کے الگ بے نہیں اس کے آخری کونے تک جانتے ہیں کہ کرپشن کہاں ہوتی ہے، سسٹم جانتے ہیں، اور سسٹم جانتے ہیں کہ کہاں ہوتی ہے. اب دیکھیں، اب کسی کو انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ پیسے دے کے 10,000 یا 20,000 میٹر لگوانا ہے. ٹھیک ہے، فوری طور پہ میٹر لگتے ہیں. اور انڈسٹریل پہ انہوں نے خصوصی توجہ. اور سب سے بڑی بات جو بٹ صاحب کی میں آج بیان کر دوں اپنے ناظرین کو آپ کے وساست سے، کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کے ساتھ کام کرنا لیسکو کسی چیف کا کوئی آسان کام نہیں ہے. ٹھیک. اور اپنی کارکردگی کی وجہ سے لاہور میں اور لاہور ڈویژن میں ان کی گڈ بک میں آ چکے ہیں. بہت سارے انہوں نے کام کیے ہیں جو میں جانتا ہوں. پنجاب حکومت حالانکہ یہ فیڈرل کے بندے ہیں. اب ان کی بھی گڈ بک میں آگے اپنے کام کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں لاہور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ چیف منسٹر پنجاب کے کہنے پر بڑی حد تک، 100% نہیں کہہ رہا، بڑی حد تک یہ بھی رمضان بٹ صاحب کے کریڈٹ پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بجلی چوروں کا میں نے پہلے بتا دیا، میٹر ٹائم پہ لگتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ اس کو نہیں چھوڑتے جس کا ان کو پتا چل جائے. اگر یہ 100% اپنے دروازے کھول دینا تو میرا خیال ہے اس سے بڑا انقلابی لیڈر اور بڑا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ اس کو نہیں ملے گا. کارروائیاں کی گئی ہیں نا، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو میرے پاس رپورٹ موجود ہے جو ہم نے ریسرچ کی ہے، 263 ملین یونٹس بجلی چوری پکڑی گئی ہے. 263 ملین
جو اس سے پہلے جو ہے وہ بجلی چوری ہوتی جا رہی تھی, سسٹم سے نکلتی جا رہی تھی اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, لیکن اس دور میں یہ پکڑی بھی گئی ہے, جو کہ 14.2 ارب روپے کے بل بھی جاری کیے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گھپلے ہوتے تھے نا بجلی چوری جو کرواتے تھے آفیسر, چونکہ میں نے کہا کہ یہ رینکر ہیں, ایس ڈی او سے اوپر آئے ہیں, محنت سے آئے ہیں, کسی سفارش کے بل بوتے پر نہیں آئے, سسٹم دیکھ کے اوپر تک پہنچے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ سارا کچھ پکڑا ہے. اور لینڈ لاسز جو تھے ان کو انہوں نے 100% نہیں تو 90% ضرور کم کیا. صحیح. اور وہ جو یونٹ لائن لاسز کے نام پر عام مجھے اور آپ کو پڑھتے تھے, اوور بلنگ ہوتی تھی, اس کا بڑی حد تک خاتمہ کر دیا. صحیح. اب بٹ سب کو یہ بتانا ہے کہ چند ایک ایس ڈی او اس وقت بھی موجود ہیں, اگر ان کو بھی مرغے بنا دیں تو یہ ہیرو بن سکتے ہیں اور عوام انہیں سلوٹ کرے گی. اور ان کا دور جو ہے بطور چیف آف لیسکو وہ یاد رکھے گی. صحیح. تو ان کی جو سب سے بڑی بات جو مجھے پتا چلی ہے کہ یہ چھوڑتے نہیں, اگر انہیں پتہ چل جائے. زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں, کوئی ہو سکتا ہے 2-4% میں کر سکوں, لیکن میں ایمانداری سے ایک بات بتاؤں گا. بٹ سب واحد چیف ہیں جن کو اگر کوئی صارف رات کو 2 بجے بھی فون کرے یہ اس کا جواب دیتے ہیں. اگر فون میں نے کر لینا ہے جاوید صاحب. جی کریں, آج کریں آپ. بٹ صاحب سدرا منیر فون کریں گی تو سننا ضرور, مجھے بےعزت نہ کروانا. بٹ صاحب کو کیا پتا کہ سدرا منیر فون کر رہی ہیں. دیکھیں مجھے یہ لوگوں نے, میں تو عام صارف بن کے کروں گی نا. جی بالکل, لوگوں نے بتایا کہ اگر وہ فون اٹینڈ واٹس ایپ پہ کرتے ہیں, اس پہ نہیں, وہ ان کے پی اے کے پاس ہوتا ہے اصل نمبر. اچھا. لینڈ لائن جو ہے اس کے پی اے کے پاس ہوتا ہے, اور یہ واٹس ایپ پہ سن لیتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات کہ انہوں نے اپنے دفتر کے دروازے کھول دیے ہیں. یہ بھی واحد پہلا چیف ہے. پہلے تو چیف ہوتے تھے نا, وہ ایک ٹائم مقرر کیا 1 گھنٹہ, اگر اس میں کوئی نہیں پہنچ سکا تو وہ نہیں ہے. اس گھنٹے میں بھی کہاں سنتے تھے جاوید صاحب, نہیں سنتے تھے. اب لوگ ان سے خوش ہیں. اور 3 بٹ صاحب 3 اس وقت جو سرکل ہیں ان میں تھوڑا بہت پرابلم رہ گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر ان کو بھی یہ مرغے بنائیں تو یہ ہیرو بن سکتے ہیں. میں جلدی سے سرکلز بتا دیں. جی کون کون سے سرکلز جو آپ بتائیں. 1 3 5 چلیں جی, وہاں پر تھوڑا سا کام کرنے والا ہے, بٹ صاحب کے علم میں نہیں ہے. جو علم میں آ جاتا ہے اس کی ایسی کتابی پھیل جاتی ہے. جاوید صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. جی جاوید صاحب نے ساتھ ہی نشاندہی بھی کر دی ہے کہ 1 3rd اور 5th سرکل ایسے ہیں جہاں پر تھوڑے بہت مسائل ہیں, اور ان کو بھی دیکھ لیں ذرا. اچھا ہو جائے گا کہ عوام, چونکہ گرمی بھی ہے, پنکھے ونکھے چلنا شروع ہو گئے ہیں, بجلی کا بل بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے, عوام کو بھی ریلیف مل جائے گا اور یقینی طور پر عوام آپ کو بھی اچھے الفاظ میں یاد کرے گی. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات کرتے ہیں. اللہ نگہبان.